بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج 3 موضوعات پر بات ہوگی تفصیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے اور آپ کو تینوں معاملات بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سرینا ولیم نے، جو قاضی عیسیٰ کی زوجہ ہے، اس نے فواد چودھری پر حد کے یعنی توہین عدالت کا کیس کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے نیب پر حملے کا جو پروگرام مریم نواز اور مولانا نے بنایا ہے، یہ بہت آگے نکل چکا ہے یہ مسئلہ، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تیسری بات ہوگی براڈ شیٹ کی جو انکوائری مکمل ہوئی ہے جسٹس عصمت سعید کے نگرانی میں، اس میں بہت بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اب حکومت کب اس کے خلاف کیا کرتی ہے، کیا اس کیس کو کہاں تک پہنچا کے رہے گی، تو پہلے بات کریں گے، اسی سے بات شروع کرتے ہیں براڈ شیٹ سے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کہ شریف خاندان اور زرغداری خاندان نے جو منی لانڈرنگ کی ہے وہ اس کا پتہ چلایا جائے۔ ایگریمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ جو معلومات جمع کی جائیں گی اور پاکستان کو جو فائدہ ہوگا تو اس کمپنی کو 20% رقم ادا کی جائے گی جب پاکستان کو ملے گی۔ پیسے تو پاکستان نہ آ سکے، لیکن جب زرداری کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت برسر اقتدار آئی، انہوں نے پورے کیس کو خراب کر دیا، خزانے کو لوٹا اور خزانے سے غلط طریقے سے $15 لاکھ براڈ شیٹ کو ادا کیے۔ اس ادائیگی میں نواز اور زرداری خاندان دونوں شامل ہیں۔ بڑا مال بچانے کے لیے جیسے سوئس اکاؤنٹ اور ایون فیلڈ فلیٹس، اس کے علاوہ صرف نواز خاندان کے لندن میں 300 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں۔ اس طرح زرداری کی پوری دنیا میں جو جائیدادیں ہیں، تو پاکستان کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا براڈ شیٹ لندن کی عدالت میں پاکستان کے خلاف گیا۔ عدالت نے ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان یہ دونوں خاندان براڈ شیٹ کمپنی کے مالک کے پاس گئے اور ناجائز طریقے سے $15 لاکھ ان کو ادا کیے۔ انکوائری جو براڈ شیٹ کر رہا تھا اس کو بند کرنے کے لیے کہا گیا اور ملکی خزانے سے چوری کر کے یہ رقم براڈ شیٹ کو غلط طریقے سے ادا کیے۔ اس میں اس وقت کے ہائی کمشنر شمس الحسن، جو کہ انگلینڈ میں پاکستان کے سفیر تعینات تھے، اس کا رول بھی بڑا تھا۔ ان خاندانوں کو بچانے میں یہ سارے فائلیں ان 2 حکمرانوں نے غائب کیے، کچھ کو جلایا گیا، لیکن نیب کے پاس کچھ ریکارڈ موجود تھا، اس سے کافی مدد ملی۔ اور جسٹس عصمت سعید نے جو انکوائری کی اس میں سب کچھ معلوم ہوا۔ جسٹس عصمت سعید ایک ایماندار اور باکردار شخص ہے، اس نے ان دونوں خاندانوں کو ننگا کیا۔ آج قاضی عیسیٰ ریویو پٹیشن میں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو براڈ شیٹ کے متعلق بیان کر دوں کہ براڈ شیٹ کے مالک کے پاس یہ کچھ سفارشی لے کے گئے تھے کہ آپ یہ 15 لاکھ لے کر ہمیں رعایت دیں اور اس کیس کو بند کر دیں، اور آئندہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہم دیتے رہیں گے، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ سیدھا سادہ طریقے سے وہ عدالت میں گیا، جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس لندن کی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے کیس پر۔ آج قاضی عیسیٰ ریویو پٹیشن میں جو اس نے خود داخل کیا ہے، اپنے وکیل منیر ملک کو اس پٹیشن سے علیحدہ کیا ہے۔ اس میں اس نے جو آرگومنٹ پیش کیے اور کیس کو میرٹ پر چلانے کے بجائے ٹیکنیکل باتوں میں کورٹ کو الجھاتے رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں 23 مارچ کیوں منایا جا رہا ہے، فواد چودھری غلط بندہ ہے، شہزاد اکبر غلط بندہ ہے، فروغ نصیب غلط بندہ ہے، پاکستانی فوج مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اب قاضی عیسیٰ بطور وکیل اور بطور فریق خود اپنا کیس لڑ رہے ہیں، یعنی یہاں وہ ایک جج نہیں ہیں، اور جب یہ سب
کو ملائم کرتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کہ وہ بھی الزامات کا جواب دیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا۔ فواد چودھری نے دھماکےدار طریقے سے جواب دیا۔ سرینا عیسیٰ کو، جو قاضی عیسیٰ کی زوجہ ہے، یہ مریم نواز کی سہولت کار ہے۔ اس نے توہین عدالت کا کیس کر دیا ہے فواد چودھری پر۔ یہ ہر وہ کام کرتی ہے جو پرویز رشید اور مریم نواز اس کو کہتے ہیں، اور جو فکرے اس کو سمجھاتے ہیں تو یہ اسی طرح ہی کرتی ہے۔ اب فواد چودھری ایک وفاقی وزیر ہے، خود وکیل ہے، اس کا لاہور میں اپنا چیمبر بھی ہے۔ وہ ان سے نمٹنا جانتے ہیں اور اسی لیے اس نے ایک زوردار دھماکہ کیا ہے۔ اب جو توہین عدالت سرینا عیسیٰ نے کیا ہے تو عجیب بات ہے کہ خود آپ اور آپ کا شوہر ریاست کی توہین کرے، وزیر اعظم کی توہین کرے، صدر پاکستان کی توہین کرے، افواج پاکستان کی توہین کرے، سپریم کورٹ کی توہین کرے، وہ تو توہین نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی بڑے شریفانہ طریقے سے آپ پر اعتراض کرے تو وہ توہین ہے، اور آپ اس میں وہ کہ انڈر ٹرائل یعنی لفظ کہہ کر کے آپ کہ فواد چودھری نے کہا کہ یہ انڈر ٹرائل ہے قاضی عیسیٰ، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ انڈر ٹرائل ہے۔ تو اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ تو عدالت فیصلہ کرے گا کہ اس میں یعنی نقصان کس کو ہو سکتا ہے، غلط بیانی کس نے کی ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، منی لانڈرنگ کون بچا رہا ہے، یہ تو عدالت کے سامنے ہے۔ تو سیدھی سادی بات ہے کہ آپ منی ٹریل دے دیں، آپ الزامات کو ٹیکنیکلٹی کو چھوڑ کے اپنے اس کیس کا جواب دیں اور اس کیس سے آپ کی بیوی کا تعلق کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں بڑے لوگوں کے لیے بڑی رعایت ہوتی ہے، یعنی سرینا ولیم بھی عدالت پہنچ گئی ہے اس کیس میں، جیسے ویڈیو لنک پہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا جو پہلے سے ابتدا سے چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، لیکن اب انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے، اور اب اس جو سینٹ کے الیکشن کے بعد جو قانون سازی ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جائیں گے۔ اب یہ کچھ امید ہو چلا ہے موجودہ حکومت سے، خاص کر عمران خان سے، کہ اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، خصوصاً یہ جو جسٹس حضرات ہیں یا جو نیب میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہاں تک کرتے ہیں کہ لوگوں کی عزت اچھالنے پر تل جاتے ہیں، تو اور پھر بعد میں توہین کا کیس کر دیتے ہیں۔ تو عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ توہین تو اس جج کی ہوگی جو جج کی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا وہ کردار ادا کر رہا ہو۔ اب تو وہ ایک وکیل کی حیثیت سے عدالت کے سامنے ہے، اور جو پٹیشن ہے اس میں وہ خود وکیل بنا ہوا ہے، اپنی جو وکیل ہے اس کے منیر ملک، اس کو تو اس سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ تو اب سوچنا پڑے گا عوام کو کہ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے پاکستانی اداروں کے ساتھ۔ یہ ایک سیاستدان ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، یہ پے رول پر ہے مریم نواز کا، نواز شریف کا، اور اس کے بڑے بڑے استاذ ہیں، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی ایک پارٹی بنا ہوا ہے، یہ ایک فریق ہے۔ یعنی پاکستانی عدلیہ میں اس شخص کا کردار اگر کبھی لکھا جائے گا تاریخ کے سب سے گناونے تاریخ لفظوں میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ شخص پورے ملک کو اپنے ایک کرسی کی بچانے کے لیے کہ جس میں وہ بچ نہیں سکتے، اس کو صاف ظاہر معلوم ہے کہ میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، لیکن اس ملک کا وہ حشر کریں کہ جو کبھی کسی اور ملک کا نہ ہوا ہو، اور بلوچستان بھی علیحدہ ہو، پنجاب بھی یعنی ایسے تو کبھی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ یہ لوگ نیست و نابود ہوں گے، لیکن پاکستان ادھر ہی رہے گا جدھر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا، یہ بہت آگے جائے گا۔ میں بار بار جب یہ بات کرتا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ مواد ہے میرے پاس کہ وہ کیوں میں ایسے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے جائیے، جتنا یہ وزیر اعظم مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی جلدی آپ کو ریلیف بھی ملے گا، اتنا جلدی ان لوگوں کا احتساب بھی ہوگا، ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا۔
اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف، جو مولانا کی فضل الرحمن اور مریم نواز نے جو پروگرام بنائے 26 مارچ کے لیے، کہ وہ پورے کا پورا پروگرام یہ ہے کہ اس نے حملہ کر دینا ہے. یعنی جب مریم نواز اندر چلے جائے گی تو یہ گھیراؤ کر لیں گے نیب کوٹ کا اور نیب پورے نیب کا. یعنی ان کا یہ پروگرام بنا ہوا ہے. تو جو دھرنا انہوں نے کرنا تھا اور جو لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہ گیا. اس کا تو نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا نہ کبھی یہ لوگ ایک ساتھ ہوں گے. آپ کو میں بہت جلدی دکھاؤں گا کہ پیپل پارٹی اور یہ نون لیگ آپس میں کیا مشتگربان ہوں گے، اور اس کا فائدہ کس کو جائے گا. انشاءاللہ اس کا فائدہ حکومت کو جائے گا، اور وہ شروع ہو چکا ہے وہ مسئلہ. آپ بہت جلد دیکھیں گے. ابھی جب یہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا جو انتخاب ہوگا، اس میں آپ کو سب کچھ وہ تو پہلے سے نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو بالکل بیان طریقے سے نظر آئے گا. تو اب پہلا قسط جو مولانا نے وصول کیا تھا، اب مسئلہ یہاں ایک اور ہے. ایک طرف مولانا کی کیسز ہے نیب میں جس سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا. وہ 40-45 ارب روپے کے ہیں. یعنی اس شخص کے کہ جس کا اپنا ایک کچا مکان تھا اور اس کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے پارٹی والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ شخص تو صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے یہ جمیعت علماء اسلام چلا رہا تھا. ایک فیکٹری بنایا ہوا تھا اس نے. تو اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے. یہ خود بھی تقسیم ہونے لگا ہے اس کی پارٹی. تو اب پہلا جو دھرنا ہوا تھا 2019 میں، اس میں جو اس کو پیسے ملے وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے اس کو نواز شریف کی طرف سے ملا تھا، جس میں سے 5-6 کروڑ اس نے دھرنے میں خرچ کی، باقی اس کے پاس بچت ہوئی. آپ خود پھر اندازہ لگائیں. اور اس کے علاوہ 35 کروڑ روپے اس کو زرداری کی طرف سے بھی دیا گیا تھا. تو اس کی تو موجیں ہیں، لیکن اس موجے کا کیا مقصد کہ یہ کل جیل میں ہوگا، یہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. یہ جو وہ ہے نا جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے کہ بجھنے سے پہلے زیادہ ٹمٹماتا ہے، تو یہ آج کل اس کی حالت یہ ہے. اور انشاءاللہ آپ آئندہ دیکھتے رہیے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. اب جو انہوں نے دھرنے کا پروگرام دوبارہ شروع کیا، یہ ایک قسم کے دھرنے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ عملہ کریں گے، یعنی یہ ہوگا لیڈر جلوس کا لیڈنگ رول یہ ادا کرے گا، اور بعد میں اس کے پیچھے مریم ہوگی، اور جو وہ کوتا پارٹی ہے وہ بھی تھوڑے کچھ لوگ لے کے آئیں گے، لیکن یہ مدرسوں سے بچوں کو لے کے آئے گا. تو اس کا مقصد اس شخص کا یہ ہے کہ ہم گھیراؤ کریں گے نیب کا، اور گھیراؤ کے دوران اس دفعہ حکومت اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھری نہیں رہے گی. وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، اور جب کچھ نہ کچھ کرے گی تو اس کا مقصد ہے کہ اس میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. لیکن اس شخص کو اس وقت خون چاہیے عوام کا، کیونکہ یہ سسٹم سے بالکل باہر ہے. پہلی دفعہ یہ شخص سسٹم سے باہر ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی کرسی کا کوئی چراغ ملے، اور یہ ملک رہے یا نہ رہے، عوام کا خون بہے یا نہ بہے، لیکن میرا اپنا مقصد حل ہو. تو یہ ہے مولانا. آپ اس کو ذرا دیکھیے، اس کے کردار کو دیکھیے. زرداری صاحب بھی ابھی مسئلوں میں پھنس چکے ہیں براڈ شیٹ کے بعد. تو وہ شاید، لیکن وہ مولانا کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی کوشش یہ ہے کہ حکومت اس کے ساتھ کوئی نرمی برتے اور وہ حکومت کو سپورٹ کرے. یعنی ان لوگوں کے لیے اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ نہ ان کا پارٹی منصور سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تو آج کل تو یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اب جب یہ لوگ پہنچیں گے ادھر نیب دفتر پر یا نیب کورٹ پر حملہ کریں گے، تو اس کا تو جواب دیا جائے گا اس دفعہ. اور شاید اسی دن ہی یہ خاتون گرفتار بھی ہو جائے. اس کو ڈر یہ ہے مولانا کو کہ جب یہ مریم گرفتار ہو جائے گی تو اس کے بعد تو میرا نمبر ہے، میں بھی نہیں بچ سکوں گا. تو اب یہ
یہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ریلیف ملے، اور ریلیف اس طریقے سے ملتا نہیں ہے۔ ان کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں رشوت کے، کرپشن کے، کہ اگر یہ جتنا بھی کوشش کریں گے یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور جب یہ بچ نہیں سکیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا جو محبت ہے اس ملک کے ساتھ، اس کا ان کے مفادات سے ٹکر ہے۔ یا پاکستان کے لیے سوچیں یا اپنے لیے سوچیں، تو یہ پاکستان کے لیے تو کبھی نہیں سوچیں گے، یہ تو اپنے لیے سوچیں گے، اور اپنی سوچ میں یہ لوگ جو ہے اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو نہ قوم کا پرواہ ہے، نہ مسلمانوں کا پرواہ ہے، کسی چیز کا بھی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو اپوزیشن ہے، یہ جو مولانا فضل ہے، یہ جو بار ایسوسییشن ہے، یہ سب کے سب کون لوگ ہیں، اور یہ کیوں اس قاضی عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ مطلب 2023 آئے گا اور یہ چیف جسٹس پاکستان بنے گا، اور پھر ہم لوگ سارے کیس بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہی دور واپس آئے گا جو آج سے 2.5 سال پہلے والا دور تھا، اور پھر ہمارے سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم اس ملک پر حکمرانی کرتے رہیں گے، بلکہ ہمارے بچے بھی اس پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔ تو ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی ونس پر آل والی بات ہے کہ اب یہ دوبارہ یہ ابتدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن میں نے جو آپ کو وہ مثال دی ہے کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ، یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں ان کے جو پیرول پر یہ ملامتیاں، جو لعنتی میڈیا ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ عوام کے ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں پراپیگنڈا کر کے۔ تو عام لوگ تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ اس موقع کو غنیمت جان کر، یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ قاضی عیسیٰ کی بیوی کس کی زبان بول رہی ہے، وہی زبان آپ کو پرویز رشید کی ملے گی، وہی زبان آپ کو حامد میر کی ملے گی، وہی زبان آپ کو مریم نواز کی ملے گی۔ اور سب سے بڑا سازش جو ہو رہا ہے وہ پاکستانی افواج کے خلاف ہو رہا ہے، اور دوسرے اداروں کے خلاف۔ اب نیب نے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا اس قوم کے لیے، اس نیب کے چیئرمین نے، لیکن انہوں نے اب ان کو جو ڈر لگا ہوا ہے کہ اب جو قانون سازی ہوگی اور جو نیب اس میں پنسے گا کہ مجبوراً وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، یعنی 100% نہیں تو 50% تو کرے گا، تو ہم تو پھر گئے، یعنی اس سسٹم سے باہر ہو گئے اور ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا ہے، یہ جو ویڈیو سکینڈل، روز یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ اب یہ محترمہ جو مریم نواز ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس نیب چیئرمین کا ویڈیو بھی موجود ہے۔ وہ اگر آپ نے پہلے سنا تھا آج سے 1.5 سال پہلے، کہ وہ ایک عورت سے فون کر رہا تھا اور پتہ نہیں کہ پیر سے لے کے سر تک چومنے والی کوئی بات تھی، وہ اس ویڈیو میں نے تفصیلاً بیان کی تھی، لیکن اب ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے کہ اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے، اس عورت کی اور یہ نیب چیئرمین کی۔ یہ ہمارے اداروں کے سربراہوں کا حال ہے، اور پھر جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی کردار آپ دیکھیں، اس کی کرتوت دیکھیں کہ اپنے فائدے کے لیے ملک و قوم کو کس طرح بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ دنیا یعنی جگہ سائی ہمارے خلاف ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے رتبوں پر، وہ کس کردار کے مالک ہیں، یعنی نیب کا چیئرمین، میں اس کا مثال دوں گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ رحم کیا ہے۔ ایک ایماندار شخص آپ کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں اس کے سامنے۔ یعنی ہم اتنے پاگل لوگ ہیں کہ ہم 38 سال کا حساب تو نہیں لے سکے ان دو خاندانوں سے خصوصاً، اور مولانا فضل سے، لیکن ایک آدمی کی حکومت 2.5 سال سے شروع ہے، اور وہ بھی اس قسم کی کہ اندر گراؤنڈ جتنی بھی بیوروکریسی اور اشرافیہ ہے وہ سب کے سب ان لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مخلص ہے، عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔
اس پہ تھوڑا سا عرصہ اور لگے گا، لیکن یہ لوگ بھی بہت سیدھے ہو جائیں گے یا نکالے جائیں گے، اور ان کی جگہ شریف لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی شریف لوگوں کی، اور اس کے لیے کچھ قانون سازی کرنی ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلد نظر آ جائے گی۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم بھی رہے گا، اور پاکستان بہت ہی آگے نکلے گا۔ بس اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت چاہنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ میری بات عام پاکستانی تک پہنچے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔